کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خالقہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہماری پر یہ خصوصی احسان ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ ہمارے بھائیوں کی والدہ محترمہ جو چند دن قبل دنیا فانی سے جاری کرتا پار ہوئی، یقیناً نیک اور پاک عورت تھیں اور نیکوں کے گھروں میں خدمت کی، اور پھر سید بادشاہ کے ساتھ تعلق رہا۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا یقین ہے، ان کی بخشش میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نسبت جو ہوتی ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، کیا نسبت کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی یہ گارنٹی اور ضمانت کی ہے کہ المرء مع من احب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی کا ساتھ ملے گا اور اسی کی معیت اور اسی کی رفاقت ملے گی جس کے ساتھ تیری دنیا میں محبت ہو، یا جس کے ساتھ تیری دنیا میں، یہ گارنٹی ہے، یہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے۔ باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ قیامت کو کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں اور کس کی معیت میں اور کس کی رفاقت میں اٹھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ لیکن الحمدللہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تو الحمدللہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے قیامت کو ان کے ساتھ نہیں اٹھنا جو قیامت کو اللہ کے دربار میں مجرم قرار دیے جائے اور الٹے لٹکائے جائے، پوری دنیا کو کھا پی گئے، ہڑپ کر گئے۔ نہیں، انشاءاللہ عزیز، ہم نے اب دنیا میں اندر جو بقیہ زندگی ہماری ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں، اس کی صورت میں یعنی فرما برداری کی صورت میں ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑا ہوا ہے، اور ہمارا جڑا رہے گا۔ جو قیامت کو رب کے دربار میں جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا حساب و کتاب ہی نہیں ہے، تمہاری زندگی مجھے بڑی محبوب ہے، آج بغیر حساب و کتاب کی جنت میں لا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جدھر ہو جائے گے تم بھی جاؤ گے۔ اس لیے محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں جی نے ایک سید بادشاہ کی خدمت کی ہے، الحمدللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی عظیم ہستی کے ساتھ اس کا تعلق جڑا رہا خدمت کی صورت میں، انشاءاللہ ان کی بخشش میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درجات بلندی میں اضافہ فرمائے۔ اب میں بس مختصر سے وقت بس ایک دو باتیں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میاں صاحب کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، کیا وہ فرماتی ہیں کہ محبت کا ایک گھنٹہ، کیا محبت کا ایک گھنٹہ 100 برس کی بے محبت، کیا 100 برس کی بے محبت زندگی سے بہتر ہے۔ محبت کا ایک گھنٹہ محبت کا ایک گھنٹہ 100 برس، ایک سری جس میں کوئی محبت نظر ہی نہیں آ رہی، اس سے کیا ہے بہتر۔ یہ ان کا قول ہے، اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ اس عمل میں محبت نہیں ہے، وہ عمل جتنا بڑا ہے رب کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی محبت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے الفاظ سنیے، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے اعمال کیے،
اچھے اب یہ شرط ہے، اس سے آگے جو اللہ کا جملہ فرمانا وہ بڑا خاص ہونے والا ہے، لیکن اگلا جو پیغام ہے یا اگلی دولت ہے جو اگلا انعام ہے اب وہ ملے گا کس کو؟ وہ پچھڑا میں بیان کر دیا، ان الذین آمنوا آگے وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایماندار ہیں، ایمان لے آئے، یعنی مان گئے، پھر اس کے بعد نیک اعمال کیے، قربان جائے۔ رب کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں نے تحفہ رکھا ہے، آخرت کو تحفہ تو بات کی بات ہے نا، میں نے دنیا میں ان کے لیے بڑا خاص تحفہ رکھا ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے ان کے دامنوں میں محبت رکھ دی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اور یقین اس میں شرط نہیں ہے، اگر اب یہاں کا بڑا خاص نقطہ پیش ہے، نہیں ہے یہ آج علم کے موقع پر دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد سے یہ خاص پیغام اپنے دامن میں رکھ لے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں حوصلہ نہیں مار رہا۔ رب کہتا ہے اگر تو وہ ہے وہ ایماندار اور اچھے اعمال کرنے والا، تو پھر میرے رب نے فرمایا اس کے دامن میں محبت ہی نظر آئے، اس کے دامن میں محبت نظر آئے گی، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ ایماندار نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، اگر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں محبت، دنیا میں پیار، دنیا میں قربت، دنیا میں انس، پھر وہ صحیح ایماندار اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہو جائے، پھر خدا کی قسم ادھر بھی محبت ہے، پھر ادھر بھی محبت ہوگی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے کچھ اور قول یاد آتا ہے، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین، سارے قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں جب اس قول کو پڑھا میرے تو حقیقت رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت بین الاقوامی سطح پہ یہ حال ہو چکا ہے۔ نہیں تو آپ مطلب سب مجھ سے کہیں سینئر ہے، عمر میں بڑے ہیں، تجربہ میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، آپ نے غور کرنا، میں آپ کو قول سنا دیتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سن لیں، تو جو حضرت امام حسین فرمارے وہ سچ ہے، دیکھ لیں تو وہ سن لو۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رب کی خوشنودی چھوڑ کر، کیا؟ جو رب کی خوشنودی چھوڑ کر غیروں کی خوشنودی چاہتی ہے، وہ قوم اللہ معاف کرے کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگلا جو جملہ ہے دوستو بڑا توجہ طلب ہے، حضرت امام علی مقام نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کا سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو قوم رب کی خوشنودی چھوڑ کر غیروں کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں پہلا عذاب جو دیتا ہے یا عذاب مبتلا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، اپنی نگاہ سے، یا ان کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے۔ نمبر دو، پھر حضرت امام حسین فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلا جملہ فرمایا اگلا عذاب اس سے بھی بڑا ہے جو رب دنیا آخرت کا عذاب دور کی بات ہے نا، وہ رب قیامت کو خود پوچھے گا نا کہ تو نے میری طرف آنا تھا کہ غیروں کی طرف جانا تھا، اور بدبختہ پیدا میں نے کیا، ساری نعمتیں میں دیتا رہا اور تو غیروں کی جھولی میں جا کے بیٹھتا رہا، غیروں سے مانگتا رہا، غیروں سے طلب کرتا رہا، غیروں کو راضی کرتا رہا اور غیروں کی خوشنودی کا طلبگار رہا۔ بدبختہ کبھی یہ بھی دیکھا تھا کہ دینے والا تو میں ہوں، خالق میں، رازق میں، اور اگلا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ بین الاقوامی سطح پہ عذاب آ چکا ہے۔ سنو، حضرت امام حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو رب کی خوشنودی چھوڑ کر، رب کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں
بہت بڑا عذاب دیتا ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو غیروں کے حوالے کر دیتا ہے. اگر تو مسلمان غیروں کے حوالے سے وقت نہیں ہے تو کوئی ہاتھ کھڑا کر کے دعویٰ کر میرے سامنے آ. میں دربار آگے صوفی عباس سنگھ محمد داؤد شاہ کا نرامہ کا دامت پکڑ کے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں اقوامی سطح میں مجھے بتاؤ امت مسلمان تیرا حال کیا ہے؟ تو غیروں کے حوالے ہے، تو غیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو اس کا آدر تو مان رہا ہے. اللہ کے بندے آج بھی تیرے پاس وقت ہے، آج بھی تیرے پاس وقت ہے. رب کی بارگاہ میں جھک جا، میرے آقا کی سیرت کا دامن پکڑ لے. بس آئیے وہ پھر اس طرف آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان اور اچھے اعمال، ایمان اور اچھے اعمال یہ دونوں دولتیں تیرے دامن میں آ گئی. رب کہتا ہے پھر فکر ہو جا سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر تیرے دامن میں محبت کا پیدا کرنا یہ میرا کام ہے. پھر محبت بھی ہوگی، سنو پھر محبت بھی ہوگی، پیار بھی ہوگا، عرص بھی ہوگا، قربت بھی ہوگی، خیر خواہ بھی ہوگی، ہمدردی بھی ہوگی، تعلق بھی ہوگا، تو سب میں شریک بھی ہوگا. نمبر 2 پھر دل میں قدور نہیں ہوگی، دل میں دشمنی نہیں ہوگی، دل میں عداوت نہیں ہوگی، دل میں کوڑ پن نہیں ہوگا، دل میں گندگی نہیں ہوگی، دل میں بے ایمانی نہیں ہوگی، فرار نہیں ہوگا، دھوکہ بازی نہیں ہوگی، لوٹنا نہیں ہوگا. یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، وہ ساری نعمتیں تیرے دامن میں آ جائیں گی. لیکن شرط کیا ہے؟ صحیح مسلمان تو بن جا. صحیح مسلمان ہوا ہے جس کی زندگی میں سے نبی کی زندگی نظر آئے. حضرت ابو ہریرہ باتیں یاد ہو گیا وہ نہیں اگر نہیں یاد ہوں پھر بتا دیتا ہوں. باتیں یاد ہو گئی. میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ قول پیش کیا ہے بلکہ 2 میاں صاحب کا میں نے قول پیش کر دیا ہے، ساتھ میں نے قرآن کی آیت کا تھوڑا سا مفہوم پیش کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب میں حدیث کو کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ماشاءاللہ اہلینا بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ نبی کی حدیثوں کے راوی یہ ہیں. لیکن اگر ان کے اوپر بھی کوئی راوی ہے ساری حدیثوں کا زیادہ حدیثوں کا راوی جس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے، اس کا نام ہے امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ. جتنی انہوں نے حدیثوں کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ نے بھی کیا ہے، لیکن ہم نے ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا ہے. لیکن نبی کی سب سے حدیثوں کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے باب مدینۃ العلم ہے. کیونکہ ملاقات فرمانے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، یہ ملاقات کی حدیث سے بات ہے. تو حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو طرف جملہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے. اب ترتیب کو سننا، ملاقات کی ترتیب کتنی خوبصورت ہے اور اپنی غلطی کے لیے سمجھانے کا انداز ملاقات کا کتنا پیارا ہے اور ترغیب کتنی پیاری ہے. ملاقات نے کس طرح امتی کو تیار کیا ہے اور کتنا خوبصورت جملہ دیا ہے. باقی امتی تیری قسمت، تیرا مقدر، تیرا نصیب، تیرا ذوق، تیرا فکر، تیرا ڈر، تیری تیاری، اس کا تعلق تیرے ساتھ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اسلام میں داخل نہ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 اس وقت تک کیا؟ اس وقت تک یہ اگلا جملہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے دامن میں محبت و عرفت نہیں پیدا ہو. میرے آقا نے فیصلے کر دیا. اب ادھر قرآن ہے ادھر نبی کی حدیث ہے. اب تم بھی اپنا محاسبہ نفس کرو، میں بھی کرتا ہوں، اور تنہائی میں خلوت میں جا کر کرنا کہ میرے دل میں مسلمان سارے امت مسلمان سارے مسلمانوں کی محبت ہے میرے دل کہ میرے دامن میں صرف فرار ہی ہے، دھوکہ بازی ہے اور ظالموں بعد وقتوں مسلمانوں. یار مجھے بھی آگے سمجھا دو
میں 3 جگہوں پہ کہتا ہوں مجھے سمجھاؤ تو صحیح آگے، تو میری بات ذہن میں کیوں نہیں آ رہی کہ مسلمان کا لوٹ کیسے لیتا ہے؟ ڈوب کر تیرے مرنے کا مقام ہے تو مسلمان کا لوٹ رہا ہے، کبھی سود کی صورت میں، کبھی رشوت کی صورت میں، کبھی ایمانی کی صورت میں، کبھی برات کی صورت میں۔ اللہ کے بندے مرنا نہیں، تو ساری دنیا کا مالک بھی بن گیا تو چاہتے تو پھر بھی 2 ہی ہے نا، بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے نا۔ پھر بات کا غور کریں، بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے، مرنے کے بعد جگہ تو باقی رہتی ہے، باقی مر گیا تو رسالت لوٹ کے ماری لوٹ، باقی انشاءاللہ کوئی بات نہیں، وقت بالکل قریب انشاءاللہ الٹا لٹکے گا، انشاءاللہ پائی پائی کے حساب دے گا۔ آیا ہے اب سمجھائیے پھر حدیث کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک بندہ جنت میں داخل جب تک وہ اسلام کی دولت سے مالا مال رہا۔ نمبر 2 بس ترتیب بدل دیا، ترتیب داخل کی بات میں نے ختم کر دیا، اب دوسری بات ہے اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے دامن میں اسلام نہ ہو۔ نمبر 2 اس وقت تک میرے دامن میں اسلام نہیں آئے گا جب تک میرے دل میں الفت و محبت نہ ہو۔ نمبر 1 نمبر 2 اگلی بات بھی سننے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے بعد کیا؟ اب تک 2 حدیثیں ہیں، ایک ہے ایمان کے بعد، ایمان کے بعد اور افضل ترین عمل، یہ 2 جملے ہیں، وہ حدیث الگ ہے، وہ حدیث الگ ہے۔ سنیے فرمایا ایمان کے بعد، ایمان کے بعد افضل ترین عمل محبت ہے۔ کیا؟ ایمان کے بعد افضل ترین عمل محبت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر فرمایا تمام اعمال میں سے، تمام نیک اعمال میں سے، جتنے نیک اعمال ہیں، گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے نیک اعمال ہیں سب میں سے افضل ترین عمل جو ہے وہ محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور سارے دین کا دار و مدار ہی محبت ہے، دین کی بنیاد ہی محبت ہے۔ اب میں صرف 2 حدیث آگے کوٹ کروں گی، پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلا جملہ سننے والا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا اس بندے کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ سن لیا آپ نے؟ رب کہتا ہے میری اس بندے کے لیے کیا ہوگی ہے؟ محبت واجب ہو گئی ہے، یعنی اس کے ساتھ مجھے محبت کرنا کیا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے، میں نے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ آگے صحابہ نے چاہا ان کا عمل کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کر دیا، فرمایا پہلا عمل یہ ہوگا کہ جب بھی مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو رب کے لیے کرتا ہے، ذاتی مقصد نہیں، ذاتی اساتذہ سارے کام بھی ذاتی مقصد ہوتے ہیں، ذاتی فرض ذاتی لالچ ہو گئے ہیں، ہمارا تو ملنا بھی لالچ، مسافہ کرنا بھی لالچ، معانقہ کرنا بھی لالچ، کیا ہو گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 ملاقات بھی کرتا ہے تو رب کے واسطے، زیارت کرتا ہے تو رب کے واسطے، اگر دوستی کرتا ہے تو رب کے واسطے، اور آخری بات سنو نمبر 4 خرچ بھی کرتا ہے تو رب کے واسطے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر آقا نے قسم اٹھا دی، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ بندہ خوش نصیب ہے، رب خود اس کے ساتھ محبت کر رہا۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھنا نہیں چاہتا، تبادلہ خیال کرتا ہوں،
جس کے ساتھ رب محبت کرے. دیکھو نا میں اگر لوگوں مجھے رب کے ساتھ محبت ہے، یہ دعویٰ میرا ہے، یہ دعویٰ یہ میرا دعویٰ ہے، تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہو سکتا ہوں؟ کی پتا مجھے رب کے ساتھ محبت نہ ہو. اوپر سے کہہ رہا ہوں مجھے رب کے ساتھ محبت ہے، یہ دعویٰ میرا ہے. یہ کمزور ہے دعویٰ، یہ دعویٰ کمزور ہے. دعویٰ مضبوط کون سا ہے کہ رب خود فرمائے اس بندے کے ساتھ مجھے محبت. تو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہم محبت کریں، پھر آج اماں جان کے چہلم کے موقع پر پھر آج اپنے دامن میں پیغام رکھنا، زندگی کا جھٹکا لگنے بالکل چند لمحوں کی طرف زندگی ہے. سانس نیچے جائے نا، سانس نیچے جائے تو بتائی فرماتے ہیں پتہ تیری حیثیت کیا ہے، پتہ تیری قدر و منزلت کیا ہے، پتہ تو کیا ہے، تو کبھی سمجھتا کیا اپنے آپ کو. حضرت علی فرماتے ہیں تو کوئی شے نہیں، اور تو کوئی شے نہیں. اس واسطے سانس نیچے چلا جائے اوپر نہ آئے تو کچھ بھی نہیں. آئے میرے علی نے کمال نہیں کر دیا، فرمایا سانس اوپر رک جائے نیچے نہ آئے تو کوئی شے نہیں. تیری اگر تو سانس کو کہہ بھی دے نیچے رک جائے یار جلدی اوپر آ. میں گیا یار کتنی دیر کا تیرے بے ساتھ تلک رہا ہے یار، تو بے وفائی کر رہا ہے یار، میں مر جاؤں گا اور اوپر جلدی آئے اور نیچے جلدی جائے. علی فرماتے ہیں آگے سے سانس کہتا ہے میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، تیری مجبوری کیا ہے. فرمایا جس طرح تو میرا محتاج ہے میں بھی کسی کا محتاج ہوں. جس طرح تو میرا محتاج ہے میں بھی کسی کا محتاج ہوں. تو کیا سمجھتا ہے دربار عالیہ صوفی آباد کے جامع مسجد میں میاں صاحب کی زوجہ محترمہ کے چہلم کے موقع پر میں یہ پیغام دے رہا ہوں تو کچھ نہیں ہے، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ دولت، یہ فیکٹریاں، یہ پروٹوکول کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ دو چادروں کی مانند ہے، وہ بھی پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. بگلنا جو ہسپتالوں میں مردے خانے بھرے پڑے ہیں اس میں بڑے بڑے امیروں کے مردے بھی ہیں، غریبوں کے بھی ہیں. ڈاکٹر کو ٹانگ اتار کے لے جا رہا ہے، کوئی بازو لے کے جا رہا ہے، ڈاکٹر ریسرچ کر رہا ہے. اللہ کے بندے تھوڑی آنے والے وقت کا پتہ ہے. رب کہتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور عمل کی جمع ہے. فرمایا کائنات میں ہر کام کا نتیجہ میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں، تیرے پاس نہیں ہے. اس لیے محترم سنو، میں اس حدیث کو دہرا کر پھر آخری حدیث آپ کو بڑی خوبصورت سنانی ہے. پھر انشاءاللہ اماں جان کو حدیثوں پر سواب پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. پھر موضوع بھی محبت کا ہے، تو انشاءاللہ اماں جان کو محبت کے موضوع کا سواب پہنچے گا، درجے بلند ہو جائے گی انشاءاللہ. شاہ صاحب بھی خوش، میاں صاحب بھی خوش انشاءاللہ. چلیے جی تو جتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں ڈیریاں لکھنے والے، جب ڈیری واپس جائے گی تو رب کو سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. پھر وہ پوچھتا کہاں سے آئے ہو بھی، تو فرشتے کہہ سکتے ہیں مولا تو مجھے بھی پتا ہے. پر نا فرشتوں کی کیا ضرورت ہے یہ کہیں گی کہ یار تمہیں سارا ہی پتا ہے. نا فرشتے کہتے ہیں فلاں جگہ سے آئے ہیں، کیا ہو رہا تھا، ساری کاروائی بیان کرتے ہیں، پھر اگلا نتیجہ بیان کرتی ہے. پھر آپ کہتا ہے پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ نا، تم بھی گواہ ہو جاؤ نا. اگر یہ عمل ہو رہا تھا میرے لیے ہی ہو رہا تھا تو پھر میری طرف سے پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ. بخشش بخشش. تیاری ہے، بجلی چلی گئی ہے. میں انشاءاللہ حدیث بیان کر کے رہوں گا انشاءاللہ. نہیں بیان تو میں کرنا ہے نا، کیوں تو نہیں بیٹھے آرام نہ ہنو کے پسینہ ہونا ہے. اگر آ بھی گئے تو کوئی بات نہیں کریں. لیکن میں جو موضوع چھیڑا یہ موضوع بڑا وسیع آ کے تو بڑے کیا کیا باتیں ہیں، لیکن ٹائم زیادہ ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. حدیث کا متبادل لینا چاہتا ہوں. رب کہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر تیری دوستی ہو تو رب کے لیے، ملاقات ہو تو رب کے لیے، آنا جانا ہو تو رب کے لیے، خرچ بھی کرنا ہو تو رب کے لیے. ہاں اور میری بات پہ غور کر اللہ کے بندے، خرچ بھی کرنا ہو تو رب کے لیے، خرچ بھی کرنا ہو تو رب کے لیے، اللہ کے واسطے. نبی پاک نے فرمایا رب کہتا ہے یہ چار کام تو کر میرے واسطے تو میں تیرے واسطے. سبحان اللہ. کمال نہیں کہ جن واسطے رب ہو جائے. کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. انشاءاللہ اسی بقیہ زندگی میں رب کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، غیروں کی خوشی طلبگار ہیں. چلو جی آخری بات
اتنی طرح آئی ہے کہیں کیا گلند بھی اجری چلی گئی پسینوں پسینی ہو گئے ایک بندہ پکا چل لگا دو بندہ نام نہ چلے اور تم نے چلنے کے لوگ کیا ہوگا سب پکا چلوا رہے ہیں میں کہا سی برابر ہی بیٹھا نہیں سر کوئی بات نہیں نہیں کئی جگہوں پہ بھادروں کا مہینہ ہے کئی جگہوں پہ بیان ہوئے ہیں بجلیاں چلی گئی اینی بھی تو ڈرام پانے سکتے ہو لیکن ایسے الحمدللہ خوش نصیب نہیں کہ قرآن سنت کی گفتگو ہے نبی اماں جان کے چہروں کے موقع پر میں تمہیں جو آخری حدیث سمجھ لگا ہوگا خوش ہو جاؤ خدا کی قسم میرا آقا رسول نے کمال کر دیا اور اس حدیث کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں بڑے تقریر میں کرتا ہوں پیاں پانی تو لوگوں کو لے جا رہے ہیں عجیب بات ہے رنگ پر جانا دوران کو قبول جب قرآن سنیا نہ سنیا نہ لنگر نہ پانی اتنا توجہ ہٹ جائے گی توجہ کو جب ہٹے گی تو پھر ایمان کو خطرہ ہوتا ہے اور تیری کو گال نہ سمجھ تو لڑ پڑے دفع جا تو میری گال نہیں سن رہا لیکن جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں اصاب توجہ میں یہ عمل یہ عدل کا تقاضا ہے یہ کس کا تقاضا ہے ادب ہے کوئی سبب بھی ہونا چاہیے صبر بھی کنٹرول کرے بس اللہ تعالیٰ نے ادب اتار سکتا ادب بڑا ضروری ہے بہت ضروری ادب تو بغیر کوئی گزارا نہیں ادب بغیر کوئی گزارا نہیں صحابی کا نام کیا ہے نہیں میں نام یاد کر رہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بڑی طویل ہے بس ایک دو جملے میں نے ختم کر دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا بدان حشر لگا ہوگا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائے گا رب ڈائریکٹ خود براہ راست کہے گا میرے واسطے محبت کرنے والے کہاں ہیں آئے کیا بات ایجے اعلان ایجے امیری ایجے پروٹوکول ایجے گریڈ ایجے عہدہ ایجے امیری اینو امیری کہنے دے دو قیامت ہے فرمائے گا میرے واسطے آپس محبت کرنے والے کہاں ہیں میرے واسطے جملے غور کریں میرے واسطے میری خاطر میرے لیے میری خوشنودی کے لیے جو آپس میں محبت کرنے والے وہ کہاں ہیں پھر وہ نکل کے آئیں گے انشاء دعا کرو ان کے قدموں ان کے جوڑے سیدھے کرنے والے میں ہمارا بھی شمار ہو جائے اگر باہر صوفی آباد میں یہ صاحب کے گھر والوں کے چیلوں کے موقع پر آنے والوں مہمانوں پھر آج تک اس حدیث کو دامن میں رکھ لو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا لالچ تمام غرض و غایت ذاتی مقصد اس سے ہٹ کر صرف اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کے قرب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رب فرمائے گا میرے واسطے محبت کرنے والوں کہاں ہو آقا علیہ السلام پھر مجمع کو جوڑا نہیں ہونا قیامت پھر ان میں سے وہ سارے نکل کے ایسے سامنے آ جائیں گے وہ سینکڑوں ہوں گے ہزاروں ہوں گے لاکھوں ہوں گے کروڑوں ہوں گے ایسے آ جائیں گے فرمایا وہ نور کے پہاڑ دیکھ رہے ہو ان کے اوپر چڑھ جاؤ ہائے ہائے نور کے پہاڑوں کے اوپر بٹھایا جائے گا اگلا جملہ سنو اس پروٹوکول کو اس مقام کو دے کر انبیاء اور شہداء بھی حشر کریں گے شہداء نہ یہ شہید ہیں نہ یہ نبی ہیں یہ عام مخلوق میں سے لوگ ہوں گے لیکن ذاتی زندگی میں کسی سے محبت کی رب کے لیے کی ذاتی مقصد کے لیے نہیں کی میں قربان جاؤں پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نور کے پہاڑوں پہ بٹھائے گا یہ ہے امیری یہ ہے وزارت یہ ہے جگیرداری یہ ہے سرمایہ داری دنیا کی بگلے کوٹھیوں پہ دے کر گاڑیوں پہ دے کر ترستے ہو کیوں ان کا بھی وہی خدا تیرا بھی وہی خدا میرے امام حسن فرماتے رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہو امیر کون ہے انہوں نے میں گھر کو امیر کون ہے لیکن یہ بلے تک نہ وہ امیر ہے یا رسول نہیں دنیا تھا
دنیا کا نظام ہی دنیا کا قانون ہی نہیں ہے جس کے پاس ہی کچھ نہیں نہ کوئی لباس نہ کوئی نہ کوئی مکان نہ کوئی کھان پین وہ تقریر کہے گا بولو تو سن تقریر نہیں کرتا بھی آئے گم سب خوبصورت ہے نہیں وہ تقریر کہے گا میں ان کو کوئی شائع ہونے کی تقریر کرے گا نا لیکن میرے آقا کے شہزادے کی بات کو سنو میرے آقا کے شہزادے نے کمال نہیں کر دیا اب مجھے بتاؤ جو امام حسن رضی اللہ عنہ فرمایا وہ سچ ہے تو پھر سچ ہے نا پھر سچ کے مان کے نکلنا امام حسن فرماتے ہیں کہ امیر کون ہے امیر لوگوں کی طرف پیسہ بڑھا ہے فرماتا ہوں امام حسن کے نزدیک بتائے امیر کون ہے پوچھا نہیں کون فرمایا جو رب کی تقسیم پر راضی ہو گئے جو رب کی تقسیم پر آپ کا کدھر راضی ہونا ہے ایسے تو آئے کہ آئے کہ تم مار گیا اے اللہ کے بندے کیا ہو گیا تجھے اللہ کی تقسیم ہے لا یاخذ فی الحکیم علی الحکمت اس کا کوئی فی حکمت سے خالی کیا کہتا ہے تجھے جہاں رکھتا ہوں میں محنت رکھتا ہوں کیا ہو گیا اللہ کے بندے میرے لیے ابھی بات سنائی نہیں کہ بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب کہ مرنے کے بعد خبر بھی ہے کہ تو یہاں کی ہو گیا یہاں خلاص نہیں دیا گیا آپ بتاؤ پوری دنیا کے غیر مسلموں سے تو امیر ہے اب میری بات میں غور کر اماں جان کے چلو کے موقع پر آنے والوں مہمانوں پوری دنیا کے غیر مسلموں سے تو امیر ہے کیونکہ جو دولت تیرے دامن میں ایمان ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اور پھر تو غریب کہاں سے ہے اور میری بات میں غور کر مطلب میں کچھ کہہ رہا ہوں تو غریب نہیں ہے اگر تیرا مسلمان اگر غیر مسلم پیدا کر دے پھر تو کی کرے رہی ہے کون سا اتباع الحمدللہ ارے بات نکلو کہ سب نے خود کا نظر آگے نہ کھا ان میں کہنا الحمدللہ کتا الحمدللہ کوئی اور شاید الحمدللہ رب نے پہلا تحفہ تمہیں انسان آئے والا بار بخلقر لیکن آئے چوہے آئے ٹھوئی آئے جدے خدا دی قسم میں نے یا اللہ تیرا شکر ہے تو انسان بنایا پھر تو غیر مسلموں کو دیکھتے ہو نا پھر تو الحمدللہ تو مجھے مسلمان بنایا تو جب پہلی امتیں یاد آتی ہے نا پھر کہتا الحمدللہ مولا تو نے اپنے محبوب کی امت میں کہا